یہ مجوسی لوگ تھے کون؟ یہ کتنے تھے؟ یہ کہاں سے آئے تھے؟ بائبل اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ آج ہم اسی بات پر تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس میں سے غور کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجوسی 3 تھے، لیکن بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بائبل میں اگر ہم غور کریں تو بائبل میں بہت ساری باتیں ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن چونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے تو اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم اپنے مفروضے بنا لیتے ہیں۔ بائبل مقدس بتاتی ہے جی کہ مجوسی جو تھے یہ موجودہ دور کے عراق اور ایران سے یا شاید ایران سے آئے تھے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے یروشلم کے مشرق سے، پورب سے یہ چلے تھے، تو وہ مشرق کی سائڈ بنتی ہے۔ اور اس وقت اگر آپ کلام مقدس میں غور کریں تو مجوسیوں کا جو ذکر ہمیں ملتا ہے وہ عراق یا ایران میں ہی ملتا ہے موسٹ پروبیبلی۔ بائبل میں لکھا ہے جی کلیئرلی کہ کئی مجوسی آئے تھے، لیکن ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجوسی صرف 3 تھے۔ کیوں ہم نے یہ مفروضہ پیدا کر لیا؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سونا، مور اور لبان، یہ 3 تحائف جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کو، بادشاہ کو انہوں نے پیش کیے تھے، اور اب کرسمس آنے والا ہے، ہم سب اس پر دیکھیں گے بھی۔ لیکن کیا ہم حقیقی طور پر بائبل مقدس کے حقائق کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں؟ تو بائبل مقدس ہمیں کلیئرلی مینشن کرتی ہے کہ وہ 3 نہیں تھے۔ بائبل مقدس صاف بتاتی ہے کہ دیکھو کئی مجوسی مشرق سے، کئی مجوسی، 3 نہیں تھے۔ تو بائبل مقدس اس غلط فہمی کا کلیئرلی جواب دیتی ہے کہ وہ 3 نہیں تھے، وہ کئی تھے۔ متی 2 باب میں کہیں بھی 3 کا عدد نہیں استعمال ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اور غلط فہمی میں نے آپ کو بتا دیا کہ چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں سونا، مور اور لبان دیا تھا، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ 3 تھے، اور اسی عقیدے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کئی گیت بھی بنا لیے۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ ہم 3 بادشاہ مشرق سے ہیں، سجدہ کرنے ہم آئے ہیں، تو اس سے ہم نے ایک نتیجہ اخذ کر لیا کہ یہ صرف 3 تھے۔ تاریخ مزید ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ مجوسی جو تھے وہ قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے، قافلوں کی شکل میں۔ ممکن ہے جی وہ 8 ہوں، 12 ہوں یا اس سے بھی زیادہ، پر یہ کنفرم ہے کہ وہ 3 نہیں تھے، اور یہ بھی کنفرم ہے کہ وہ 1 سے زیادہ تھے۔ بائبل صاحب بتاتی کئی مجوسیوں کا ذکر اگر آپ پڑھیں تو یہ 2 باب، دانیل 2 باب اس کی دوسری آیت میں بھی آپ کو مل جائے گا، جہاں پر آپ کو مجوسیوں کا ذکر کلیئرلی مینشن ملے گا۔ مجوسی جی بابل میں باقاعدہ علمی ایک طبقہ موجود تھا، وہ ستارہ شناس تھے، خوابوں سے تشریح کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ لفظ مجوسی کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے جی صحیفہ شناس، ستارہ شناس، حکمت رکھنے والے، دانشمند لوگ۔ اور انگلش میں اگر آپ دیکھیں تو بائبل میں بھی اس کا ترجمہ وائز مین کیا گیا ہے۔ گنتی 24ویں باب اس کی 70ویں آیت کے مطابق ایک پیشین گوئی تھی جو کی گئی تھی یعقوب کے ستارے کے بارے میں۔ قدیم سے ہی یہ دانشور لوگ جو ان کے بڑے آباء و اجداد تھے مجوسیوں کے، وہ اس پر ریسرچ اور سوچ و بچار اور تحقیق کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب بادشاہ سلامت اس دنیا میں آئے گا۔ اس کا ہمارے لیے آج حقیقی مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب جی میرے نزدیک یہ بنتا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے صرف اور صرف یہودیوں کے لیے ہی نہیں، جیسے بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو صرف اپنوں میں آیا تھا اور یہودیوں میں آیا تھا، اور وہ یہودیوں کو نجات دینے آیا تھا، وہ یہودیوں کی اصلاح کرنے آیا تھا۔ تو صاف اور واضح سرین ثبوت بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے کہ جب خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے تو غیر قوم بھی آ کر اسے سجدہ کرنے آئی، اپنے تحائف اس کو دیے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا یسوع مسیح صرف یہودیوں کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔